إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو امتیازی شان عطا فرمائی ہے، اور اس پوری کی پوری جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہر فرد اسلام کا ستارہ ہے، اور ان میں ایک عظیم شخصیت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو سادس الاسلام کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بھی پناہ گزین نہیں ہوئے تھے، اس سے بھی پہلے حضرت خباب اسلام لے آئے تھے، اور چھٹا نمبر ہے اسلام قبول کرنے والوں میں، اور ان کو سادس الاسلام کہا جاتا تھا۔ خباب نام ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ دور جاہلیت میں مکہ میں غلام بنا کر بیچے گئے، اور جب اسلام قبول کیا تو پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جاتا، اور ایک آدمی سینے پر چڑھتا اور وہ مسلتا رہتا سینے کو، اور انگارے جب تک جسم کی رطوبت سے چربی پگھل کر ان انگاروں کو سرد نہ کر دیتی، بجھا نہ دیتی، اس وقت تک انگاروں پہ لٹائے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کبھی دیکھتے تو تالیف قلب فرماتے، تو ان کا جو آقا تھا وہ اتنا سنگ دل تھا، اس کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، اس نے پھر ایک لوہا گرم کر کے آپ کے سر کو بھی داغ دیا۔ حضرت خباب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ خباب کی مدد فرما۔ ان کا کچھ پیسہ تھا عاص بن وائل کے ذمے، تو مالی طور پر بھی ان کو یوں ستایا گیا کہ جب اس سے اپنا پیسہ مانگتے، غلام تھے، کوئی مددگار اللہ کے سوا ان کا نہ تھا سرزمین مکہ میں، تو وہ کہتا کہ جب تک محمد کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تمہارا مال نہیں دوں گا۔ تو حضرت خباب فرماتے کہ تم مر کر جب دوبارہ زندہ ہوگے نا تب کرنا یہ بات، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں۔ تو ایک دن اترا کر کہنے لگا تم دیکھنا میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا، اور مجھے اسی طرح مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، اور تو غلام کا غلام رہے گا۔ اس پر سورہ مریم کی وہ آیات اتری، افرأیت الذین کفروا بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول له ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ آپ نے دیکھا ان کو جو ہماری آیات کا کفر کرتے ہیں، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ضرور بالضرور میں تو دوبارہ زندہ ہو کے جب آؤں گا تو مجھے پھر جب میں مر کر اٹھوں گا تو مجھے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ کیا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے، یا وہ غیب کی باتوں پر مطلع ہو گیا ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ بعد میں ایسا ہوگا؟ اللہ فرماتے نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے نا ہم اپنے پاس اس کو لکھ رہے ہیں، اور ہم سب اس کے دیکھنے والے ہیں، اس کے وارث ہم ہیں۔ اللہ فرماتے ہم ہیں اس کی باتوں کو لینے والے، اور یہ دیکھنا قیامت کے دن اکیلا لایا جائے گا ہماری بارگاہ میں، پھر ہم دیکھیں گے اس کو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکالمہ عاص بن وائل سے ہوا، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اسے ذکر کیا۔ پھر جب مدینہ ہجرت ہوئی تو حضرت خباب نے مدینہ ہجرت فرمائی، اور فرماتے تھے میں نے مصائب کے ڈر سے ہجرت نہیں کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خالصتاً لوجہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات کرا دی۔ زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت یہ تلواریں بنا کر بیچتے تھے، بعد میں بھی ایک عرصہ اسی پیشے سے منسلک رہے، پھر اللہ پاک نے ان کو برکت دے دی کاروبار میں، اور خوب اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی، حتیٰ کہ انتقال کے وقت 40,000 درہم کے مالک تھا، اور آخری عمر میں بہت بیمار ہو گئے۔ 72 سال کی عمر میں کوفہ میں وفات پائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے، ان کو حضرت خباب کے وفات کی خبر ملی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت خباب کی نماز جنازہ پڑھائی. اولین صحابہ میں سے ہیں اور
کفن کا کپڑا جب لایا گیا تو رو پڑے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے ملیں گے. فرمایا موت کے خوف سے نہیں روتا، وہ ایسے لوگ تھے دنیا سے اس حال میں اٹھے کہ اجر کے مستحق تھے. میں ڈرتا ہوں مجھے اتنی دنیا مل گئی کہیں میرا اجر ضائع نہ ہو گیا ہو. ایسے اللہ سے ڈرنے والے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور ایک روایت اور ہے، اس میں یہ ہے کہ نہیں، جلدی وفات ہو گئی تھی حضرت عمر کے دور خلافت میں، اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. ایک موقع پر حضرت عمر سے ملنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی سواری پہ بٹھا لیا اور کہا کہ بس خباب کے علاوہ صرف ایک اور ہے جو اس سواری پر بیٹھ سکتا ہے. تو حضرت خباب نے فرمایا کہ وہ کون ہے امیر المومنین؟ تو حضرت عمر نے فرمایا بلال. تو حضرت خباب کہنے لگے امیر المومنین، بلال کے تو پھر کچھ مشرکین میں سے مددگار تھے، خباب اکیلا تھا جب اسے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، اور خدا کے سوا میرا کوئی یار و مددگار نہ تھا. میں تو بہت ہی قصبہ پرسی کے عالم میں تھا. اور پھر اپنی طویل داستان مصائب کی حضرت امیر المومنین کو سنائی. خود بھی روئے، حضرت امیر المومنین بھی روئے. یہ بڑی شان والے صحابہ کرام تھے. ان کی محبت جزو ایمان ہے. انہی کی استقامت اور انہی کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. قرآن، نماز، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھی اور اخلاق کی باتیں، نبی کی احادیث، یہ سب ان صحابہ کی برکت سے ہم تک پہنچی ہیں. 33 روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن www.درسقرآن.com